کہ ان کی تو ابھی طبیعت خراب ہوئی ہے، یہ ان کی ابھی اور بہت ساری طبیعتیں خراب ہونی ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا کیا حال ہونا ہے۔ ان کو مرچیں لگ رہی ہیں صرف کہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکلیں ہم۔ یہ انہوں نے ایک دفعہ یہ نکل کے پاکستان سے انہوں نے دوبارہ نہیں آنا۔ اسحاق ڈار کو دیکھ لیں، سابق وزیر خزانہ، اس کے علاوہ حسین نواز، حسن نواز، وہ تو اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آئے، اپنے ماں کا چہرہ دیکھنے نہیں آئے کہ ماں مر گئی ہے، دوبارہ ماں نے نہیں آنا، وہ اس وقت نہیں آئے۔ تو یہ چلا جائے گا تو اس نے واپس آنا ہے۔ ان کو قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے اور کسی صورت بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ باہر جائیں۔ نواز شریف صاحب ہسپتال منتقل ہوئے ہیں، شہباز شریف نے عدالت سے رجوع کیا ہے، نواز شریف کو بیرون ممالک جانے کی اجازت دی جائے تو کیا کہتے ہیں، اجازت دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو عمران خان صاحب سے اپیل کروں گا، اور میری اپیل یہ ہے کہ ان چوروں کو کسی حال کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ حق ان لوگوں کو دیا جائے کہ یہ بیرون ملک علاج کرانے کے لیے جائیں، اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود یہ لوگ اگر باہر جائیں گے، تو ان جیلوں کے اندر ہزاروں ایسے قیدی موجود ہیں، ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے علاج اور معالجے کے لیے جن کو ضرورت ہے، اور ان کے علاج جیلوں میں ہو رہے ہیں۔ میں تو ابھی اس چیز کے اوپر بھی کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو الائڈ ہسپتال یا جس قسم کے بھی ہسپتال میں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے علاج کے لیے، ان کو جیل کی سہولیات دینی چاہیے۔ ان کے علاج بھی جیلوں کے ہسپتال میں ہونا چاہیے، ان لوگوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اگر عمران خان صاحب آپ نے ان لوگوں کو باہر بھیجا یا کسی قسم کی ڈیل کرنے کی کوشش کی تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اس عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس عوام نے جس ووٹ کے لیے آپ کو منتخب کیا تھا، جو حق عوام رکھتی ہے، اگر آپ نے یہ حق اس عوام کو نہ دیا تو انشاءاللہ آپ کا بھی گریبان یہ عوام پکڑے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم ووٹ دینا جانتے ہیں تو ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، آپ اپنے اوپر ایک نظر ڈالیں، آپ کیا ہیں، آپ نے کیا کچھ کتنی کرپشن کی ہے۔ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر آپ نے آشیانہ سکینڈل سکیم، ملوں کی سکیم، آٹے کی سکیموں کے اندر آپ نے کتنی کرپشن کی ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنے گریبان کے اندر جھانکے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب، میں آپ سے بار ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چوروں کو نہیں چھوڑنا، ان کو ملک چھوڑنے نہیں دینا۔ اگر یہ ڈیل کر کے یا علاج کی صورت میں باہر گئے تو یہ لوگ باہر کے باہر ہی رہ جائیں گے۔ اسحاق ڈار کو دیکھ لیں، علاج کے لیے باہر گیا، وہ آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ عوام کے پیسے کے اوپر عیاشیاں کرتے ہیں، عوام کا پیسہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں آتی۔ حسن نواز کو دیکھ لیں، حسین نواز کو دیکھ لیں، باہر سے ڈکٹیشنیں دے رہے ہیں، ہر قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو باتیں کرنے کا کیا اختیار ہے، کیا حق ہے؟ ہم بے وقوف عوام دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آتا، اپنی ماں کی میت کو سنبھالنے کے لیے نہیں آتا، آج ہم ان لوگوں کی تائید کر رہے ہیں۔ وہ ایک ڈڈو چارجر کو دیکھیں، مریم اورنگزیب کو اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے کس قسم کے اعلانات کر رہی ہے، کس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ اس کو شرم نہیں آتی؟ اس غریب ملک، اس غریب عوام کا پیسہ کھاتے ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کیا؟ ہم لوگوں کا پیسہ اتنی جلدی سے نواز شریف صاحب ہضم نہیں ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی تو آپ کے خون سے نکل رہا ہے، آپ کے پلیٹ لیس کم ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے منہ سے بھی نکلے گا۔ آپ خود پیسہ دیں گے، آپ سزا بھی ایکسیپٹ کریں گے، بھٹو کی طرح آپ کو جیلوں کے اندر سڑنا پڑے گا۔ یہ انشاءاللہ اس غریب عوام کی دعائیں ہیں آپ کہ انشاءاللہ آپ کو اس غریب عوام کا حق دینا ہوگا۔ نواز شریف صاحب ہسپتال منتقل ہوئے ہیں، شہباز شریف نے عدالت سے رجوع کیا کہ نواز شریف کو بیرون ممالک جانے کی اجازت دی جائے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہمیں کسی کی جو بھی مرض ہے یا بیماری ہے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کو بیان بازی کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ چاہے ملزم ہے یا مجرم ہے، وہ جیل میں ہے، تو اگر نواز شریف صاحب کو یہ سارے حقوق دیے جاتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ باقی جو جیلوں کے اندر لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو بیمار ہیں، ان کو بھی مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان لوگوں کو بھی وہی سہولیات نہیں دی جاتی۔ اس طرح تو پھر کل کوئی اور بندہ بھی کہے گا کہ اس میں یہ بیماری ہے، اس کو باہر جانے دیا جائے، یا یہ ہر چیز کو اگر ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے ایک پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس میں اس طرح کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے کہ ایک شخص کے لیے تو آپ جو ہے وہ اس طرح عدالتیں لگائیں اور اسے جو فوری طور پر باہر بھیج دیں یا اس کے ساتھ جو ہے وہ اسے زیادہ رعایت دیں، اور اس کے مقابلے میں جو بیچارہ غریب ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جیلوں کے اندر، آپ ان کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ وہ بیچارے اپیل بھی نہیں کر سکتے اور ان کی جو ٹوٹل سزا ہوتی ہے وہ 2 یا 3 ماہ ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارے اپیل کا حق نہ ہونے کی وجہ سے یا وکیلوں کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ 4 6 سال جیلوں میں رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کرنا ہے یہ سب کچھ تو پھر ہر ایک بندہ جو جیل میں ہے اس کا بھی یہ حق ہے کہ اگر اسے کوئی بھی بیماری ہو تو جتنی ٹریٹمنٹ ان کو دی جا رہی ہے اتنی اس کو بھی دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی تو ابھی طبیعت خراب ہوئی ہے، یہ ان کی ابھی اور بہت ساری طبیعتیں خراب ہونی ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا کیا حال ہونا ہے، ان کو مرچیں لگ رہی ہیں صرف کہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکلیں ہم۔ یہ انہوں نے ایک دفعہ یہ نکل کے پاکستان سے انہوں نے دوبارہ نہیں آنا۔ اسحاق ڈار کو دیکھ لیں، سابق وزیر خزانہ، اس کے علاوہ حسین نواز، حسن نواز، وہ تو اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آئے، اپنے ماں کا چہرہ دیکھنے نہیں آئے کہ ماں مر گئی ہے، دوبارہ ماں نے نہیں آنا، وہ اس وقت نہیں آئے۔ تو یہ چلا جائے گا تو اس نے واپس آنا ہے، ان کو قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے اور کسی صورت بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ باہر جائیں۔ نہیں، بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، اور بھی اس ملک میں اور بھی عوام ہے، اگر انہوں نے اپنے 30 سالہ دور میں اگر کسی کے لیے نہیں کیا تو اپنے کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میرے خیال میں اجازت انہیں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اتنے ہسپتال ہے، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، تو یہ تو ہمارے میڈیکل کے جو ڈاکٹر ہے، جو فیلڈ ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ ایک مریض ہے، اس کا علاج اگر پاکستان میں نہیں ہو سکتا تو کیوں اس نے کیوں اسے اجازت دی جائے؟ پاکستان میں اگر ہو سکے، اور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، تو آئی تھنک اسے اجازت نہیں دینی چاہیے۔ سر یقیناً دینی چاہیے، لیکن اس بیس پہ دینی چاہیے کہ اگر کہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن ثابت ہو رہا ہے، اگر وہ یعنی واقعی قصوروار ہیں، تو ان گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کرے کہ وہ واپس آئیں، ان کو پنشمنٹ دی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ سراسر زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے اور یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت جس طریقے سے انہوں نے ہمیں سبز باغ دکھائے تھے، اس میں سے تو ہمیں ایک بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے کہ یہ حالات ملک کے انتہائی خراب ہیں۔ میں تقریباً سال میں ایک دفعہ 1 مہینے میں آتا ہوں، 1 مہینہ چھٹی آتا ہوں، تو اس دفعہ آیا ہوں تو یقین کریں کہ میں رویا ہوں اس ملک کے حالات دیکھ کے، غریبوں کو دیکھ کے، تو میں رویا ہوں کہ یار یہ غریب کیسے یہاں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لیڈرز ہیں ان کو اپنی لڑائی سے فرصت نہیں ہے۔ اگر ان کو اپنی لڑائی سے فرصت ہو تو غریبوں کے لیے کچھ سوچے۔ تو میرے خیال میں فضول ہے۔ ہم نے بڑی جد و جہد کی ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن ہمیں وہ اس میں سے ہمیں کچھ ملا نہیں ہے اس میں سے۔ دیکھیے، سیاست ایک ہی سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور انسانیت دوسری سائڈ میں۔ ابھی بات سیاست کی نہیں ہونی چاہیے، ابھی اس کی صحت کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کی مطلب کہ طبیعت اور بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو مطلب کہ طبی سہولیات زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے اور اس کو بیرون ملک جانا چاہیے صحت، تاکہ اس کی وہ صحت یاب ہو جائے۔ نواز شریف صاحب ہسپتال منتقل ہوئے ہیں، شہباز شریف نے عدالت سے رجوع کیا کہ میاں صاحب کو بیرون ممالک جانے کی اجازت دی جائے، تو کیا کہتے ہیں، اجازت دے دینی چاہیے؟ سر بالکل، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ، اور ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ میاں صاحب یہ بین الاقوامی لیڈر ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے کر رہے ہیں کہ ظلم کی انتہا کر دی انہوں نے، اور اتنا برا انتقام، نہ کچھ 10 سال سے اتنے عرصے سے یہ لڑ رہے ہیں کیس، آج تک 1 روپے کرپشن ثابت نہیں کر سکے گی۔ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں۔ بھائی جائیں، میاں صاحب کو چھوڑیں، میدان میں آئیں، میدان میں آ کے الیکشن لڑیں، کارکردگی دکھائیں۔ میاں صاحب نے تو کارکردگی دکھایا، پاکستان بنایا ہے، آؤ عمران خان سامنے آؤ، آ کے تم بھی کارکردگی دکھاؤ اور مقابلہ کرو۔ یہ کون سا یہ بزدلوں والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ ملک کی معیشت تباہ کر دی ظالم نے، غریب کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، کسی کام کا غریب کو اس نے نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ اگر آصف علی زرداری یا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ بالکل سر، بالکل عمران خان ذمہ دار ہے اس چیز کا، اور الحمدللہ یہ انجام تک پہنچے گا عمران خان، بہت جلد پہنچنے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ظلم کی انتہا کر دی اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا سر جی، بس مسئلہ یہی ہے۔ نواز شریف صاحب ہسپتال پہنچے ہیں تو
ہزاروں کارکن وہاں پہنچے ہیں تو ان کے بیٹے نہیں وہاں پہنچے. سر انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد پہنچنے والے ہیں. باپ تو باپ ہی ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا, ان کے بیٹے پھر بھی نہیں تھے آئے. نہیں انشاءاللہ آئیں گے وہ. ابھی اس وقت نہیں ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی. دیکھیں یہ ظالم لوگ ہیں یہاں پہ کرونا بھی, انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے, اس کی بیگم کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے. اب وہ آئیں گے, ان کے ساتھ پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. بس سر کچھ ثابت تو نہیں ہونا ابھی تک, انہوں نے ثابت تو کچھ کیا نہیں ہے, ویسے ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کبھی کس کو جیل میں, کبھی کس کو جیل میں, کبھی اس کو. بزدل آدمی ہے, مردیں تو سامنے آئے, میدان میں آ کے مقابلہ کریں اپنی کارکردگی کی بنا پر. جس طرح میاں نے کام کیا ہے, میگا پروجیکٹ نکال دینا, پاکستان سے بچتا کیا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے اس میں ایک نبھایا ہے ابھی تک. زیرو ہے, زیرو بالکل. برباد کر دیا ملک کو اس نے بھائی, تباہ کر دیا اس نے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے جی. ہم تو اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں.